ناظرین گرام، آج ہم سلجوق سلطنت کے دوسرے اور غالباً ایک عظیم ترین سلطان کے بارے میں بات کریں گے۔ ایلپ ارسلان مذکرت کا فاتحہ۔ ان کا پورا نام ابو شجاع محمد ایلپ ارسلان ابن داؤد تھا، لیکن عام طور پر ان کے لقب ایلپ ارسلان سے جانا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ترکی میں بہادر شیر ہوتا ہے۔ وہ چاغری کا بیٹا تھا جو سلجوق سلطنت کے بانی حکمرانوں میں سے ایک تھا اور سلطنت کے پہلے سلطان طغرل کا بھتیجا تھا۔ ایلپ ارسلان نے بہت چھوٹی عمر سے ہی تلوار چلانے، سواری اور نشانہ بازی کی تربیت حاصل کی تھی، اور ایک نوجوان کے طور پر ڈنڈنا کان کی جنگ میں اپنے سپاہیوں کی کمان کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا۔ وہ ایک شدید سیاسی ذہن کے حامل بھی تھے اور سلجوقی سلطنت کو درپیش مشکلات کا ادراک رکھتے تھے، کیونکہ یہ بھی ابھی اپنے ابتدائی دنوں میں تھے۔ طغرل کا کوئی براہ راست وارث نہیں تھا، اس لیے اس نے چاغری کے دوسرے بیٹے سلمان کو تخت کے لیے اگلا فیصلہ ایلپ ارسلان اور چند ممتاز وزیروں کے مخالف نامزد کیا، اور یہ درست ثابت ہوا، کیونکہ طغرل کی موت کے بعد تخت پر قبضے کے لیے خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں۔ سب سے بڑا خطرہ طغرل کے کزن کتالمش کی طرف سے آیا، جس نے دارالحکومت کو اپنی فوجوں کے ساتھ گھیر لیا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ دارالحکومت کو شدید خطرہ لاحق ہے، ہر کوئی مدد کے لیے ایلپ ارسلان کی طرف متوجہ ہوا، جس نے اپنی عظیم جنگی صلاحیت سے اس خطرے کو آسانی کے ساتھ شکست دی اور کتالمش کو مار ڈالا۔ ایلپ ارسلان جلد ہی سلطان کے تخت پر بیٹھا اور نظام الملک کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ کاروبار کے اپنے پہلے آرڈر کے طور پر اس نے مشرقی اناطولیہ کے علاقوں پر اپنی نگاہیں جمائیں۔ اس نے اپنے بیٹے ملک شاہ کے ساتھ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور ہر جنگ آسانی سے جیت لی۔ اس کی فتح نے اسے عباسیہ خلیفہ کے ذریعے ایک اور لقب فتحات کا باب حاصل کیا۔ عظیم فتوحات سے واپسی پر اس سے ایک حیران کن غداری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بھائی کوورنٹ نے اس کی غیر موجودگی میں ایلپ ارسلان کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی۔ ایلپ ارسلان بغاوت کو کچلنے سے تیز تھا اور وہ بہت مہربان ثابت ہوا۔ جب اس نے شکست کھانے کے بعد اپنے بھائی کو اس کی سنگین غداری کے لیے معاف کر دیا، ایلپ ارسلان نے اب جارجیا کی طرف ایک اور مہم شروع کی۔ اس نے ہر جنگ میں تیزی سے کامیابی حاصل کی اور سرحدی علاقوں میں تیزی سے امن اور استحکام لایا۔ اس نے یروشلم، مدینہ اور مکہ کی مقدس سرزمینوں میں امن اور خوشحالی لانے کے لیے اپنا راستہ بنایا اور مصر تک اپنا راستہ بناتا رہا۔ ترک سلطنت کی اس تمام تر توسیع نے عظیم باستینی سلطنت کے حکمران شہنشاہ روموس ڈیوجینس کو اپنا بہت پریشان کیا۔ کسی نے اپنی فوجوں کو حلب کی طرف مارچ کرنے کا حکم دیا، اسے ترک فوج کی طرف سے کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور اسے افیون کی طرف سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس سے رومانس کو غصہ آیا اور اس نے دریائے فرات کا راستہ اختیار کیا۔ اسی درین اثنا ایلپ ارسلان نے اپنی افواج کے ساتھ تقریباً دمشق پہنچ چکا تھا۔ جب اسے رومانوس کے حملے کے منصوبے کا علم ہوا، اس نے فوری طور پر مہم منسوخ کر دی اور اپنے وطن کی دفاع کے لیے واپس آ گئے۔ اس نے ملازکرٹ میں 1,50,000 بھاری بختر بندل پیدل سپاہیوں کی بڑی باستینی فوج کو پکڑ لیا، جبکہ رایا کی فوج صرف 1,50,000 آدمیوں پر مشتمل تھی، جو بنیادی طور پر گھوڑوں پر سوار تیر اندازوں پر مشتمل تھی۔ ایلپ ارسلان نے ایک ایلچی کو رومانوس کے پاس بھیجا، جس نے عظیم تر بھلائی کے لیے امن کی تجویز پیش کی۔ اس پیشکش کو رومانوس نے ٹھکرا دیا۔ ملازکرٹ میں 1071 میں ایک عظیم جنگ شروع ہوئی۔ ایلپ ارسلان نے ایک بار پھر باستینی فوج کو تیزی سے شکست دی اور رومانوس ڈیوجینس کو گرفتار کر لیا۔ اس جنگ نے بالآخر ثابت کر دیا کہ ترکوں کو اناطولیہ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جنگ جیت لی گئی، لیکن علاقے کو مستحکم کرنے کے لیے ایلپ ارسلان کی جانب سے کافی محنت اور برسوں کا وقت لگا۔ لڑائی کے بعد ایک اور خطرہ پیدا ہوا جب کارخانیوں نے سلجوقی سرحدوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ایلپ ارسلان اپنے بیٹے ملک شاہ اور نظام الملک کے ساتھ بریازم قلعہ پر حملہ کرنے گیا۔ اس نے خطرے کو ختم کرنے میں جلدی کی اور جنگ جیت لی۔ جنگ کے بعد وہ دوبارہ بہت مہربان ہوا اور کمانڈر سے بات کر رہا تھا جب اس نے اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے زہریلے تیز اور اسے جان لیوا وار کیا۔ ایلپ ارسلان کا بیٹا ملک شاہ اس کی موت کے بعد سلطان کے تخت پر
بیٹھ گیا۔